السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات اور قابل قدر سامعین، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، واریان بلال اور سرافیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کے اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنی شاکرانہ اور یارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے وقت سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی دوسروں کو برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جس نے انگریزوں کی نیند حرام کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام سب کے سب اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل اللہ منزل کے جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ قابل قدر سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو شاید یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، یہ تحریک آزادی نہ چلتی، یہ تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، یہ تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، یہ تحریک خلافت نہ چلتی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے۔ یہی وہ جنگ آزادی ہے جس میں حافظ ضامی شہید ہوئے، یہی وہ جنگ آزادی ہے جس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، مگر وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب جب فرنگیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یورکی نے جو رپورٹ دی ہے اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں ہی نے لڑی ہے۔ اور مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہوگا تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اور اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے اور ایک بات کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، قصہ مختصر تو یہ ہے کہ جنگ آزادی میں اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو 1947 میں شاید یہ ہندوستان ہرگز آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیریں پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر ہے اور عقل انسانی حیران ہے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔